لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قناۃ سلفیہ کی طرف سے آپ کا میزبان عبدالخالق بٹی۔ جی پیارے دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں تو سارے صحابہ ہی ستاروں کی مانند ہیں۔ آج ان ستاروں میں سے ایک ستارہ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات، صحابہ کرام کی جماعت میں سے یہ واحد ایسے صحابی ہیں جن سے کافی کرامات کا ظہور ہوا۔ بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ ان کے میں واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ان کا خاص تعارف پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرات جو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ اعتراض پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے دور میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل تھے ان کے بارے میں یزید نے نرم رویہ کیوں رکھا، پکڑا کیوں نہیں، سزا کیوں نہیں دی؟ تو ان کے جواب میں روافض یہ جو اعتراض کرتے ہیں، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے الزام میں یزید کو شامل کرتے ہیں صرف اس وجہ سے جی اس نے ان کو جو ہے نا رد عمل کے طور پر قاتلوں کو پکڑا نہیں، مارا نہیں۔ ان کے جواب میں جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ واقعہ میں بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اسی واقعے کی جو نسبت ہے وہ اس نسبت سے میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جب اللہ کے رسول نے فتح مکہ کیا 8 ہجری میں، تو بنو امیہ خاندان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے پڑھا لکھا خاندان، قبیلہ قریش کا یہ سفیر اور سرداری کا علم رکھنے والا خاندان سارے کا سارے مسلمان ہو گیا۔ تو ان کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ان کی حلیف حضر موت کے علاقے کی طرف سے آنے والے حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے بعد بحرین کے طرف سے جو فارس کے بادشاہ کے یزدگرد وغیرہ جو حکومتیں تھیں فارس کی، ان کی طرف سے جو عرب ریاست بحرین کے علاقے میں منظر بن سماوی جو ان کا ایک نگران تھا، عامل تھا، اس کو خط لکھنے کے لیے خط بھیجا تو حضرت علا بن حضرمی کا انتخاب کیا گیا۔ بڑے جلیل و قدر صحابی تھے، بڑی فصاحت اور بلاغت والے تھے۔ تو ان کے ہاتھ میں اللہ کے رسول نے اپنا خط دے کر بحرین کی طرف بھیجا۔ وہ گئے، انہوں نے اس کو جو فارسیوں کا نمائندہ تھا، نگران تھا، اس کو خط پیش کیا کہ اسلم، مسلمان ہو جا تو بچ جائے گا۔ تو وہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو جب اس نے اسلام کو قبول کر لیا، علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر عامل بن گئے۔ کچھ دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علا بن حضرمی کو معزول کر کے ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بنو امیہ خاندان میں سے تھے، ان کو جو ہے وہ گورنر بنا کے بحرین بھیج دیا۔ اللہ کے رسول کے وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ ابان بن سعید جو وہاں کے والی تھے وہ واپس مدینہ میں آ گئے۔ ان کی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ علا بن حضرمی کو بحرین کا والی بنا دیا، اور ان کی معیت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ یہاں پر بھائی جان وہ واقعات کا ظہور ہوا جن کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی زبان سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 ایسے کاموں کا ظہور ہوا علا بن حضرمی سے کہ ان واقعات کے بعد میں علا بن حضرمی سے محبت کرنا شروع ہو گیا۔ اور وہ 3 واقعے کون سے ہیں؟ آپ کی خدمت میں ان کی 3 کرامات کہہ لیں ان کو وہ پیش کرتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ جب وہ جا رہے تھے بحرین کی طرف تو راستے میں ایک موقع ایسا آیا کہ
کوئی پانی نہیں، کہیں کوئی چشمہ نہیں، قافلے کو پانی کی کمی کا جو ہے نا وہ شکایت وہ لے کے علا بن حضرمی کے پاس آئے قافلے والے. تو پھر علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی. وہ اپنی دعا کرتے ہوئے نا کچھ الفاظ کا مخصوص طریقے سے وہ اللہ کے سامنے دعائیہ کلمات جو تھے ان کے وہ مخصوص تھے. یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یہ والے الفاظ کے ساتھ وہ دعا کی ابتدا کرتے. انہوں نے دعا کی یا اللہ قافلے والوں کو پانی چاہیے، ہم تیرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، تیرے دین کی خدمت کے لیے نکلے ہیں، تو ان قافلے والوں کو پانی دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی بارش ہوئی، جانوروں کو بھی ہم نے پانی پلایا، خود بھی پانی پیا، ہم نے غسل کیے اور اس کے بعد آگے چل پڑے. اور انہیں قافلوں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی آپ رکو ذرا، میرا تو وہاں پر برتن رہ گیا جہاں بارش ہوئی تھی، جہاں ہم نے پانی پیا ہے، تو میں ذرا اپنا برتن لے کے تو آ جاؤں. وہ صحابی گئے، کہتے ہیں کہ جب میں اپنا برتن لینے گیا نا تو میں نے زمین کو دیکھا تو اسی طرح خشک، ایسے جیسے بارش کبھی ادھر ہوئی نہیں، برتن خشک، جگہ خشک. تو کہنے لگا کہ واقعی یہ تو حضرت علا بن حضرمی کی صرف دعا کی وجہ سے ہمیں پانی ملا ہے، یعنی قدرتی طور پر بارش نہیں ہوئی تھی. تو پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرا موقع ان کی کرامت کا اس وقت دیکھا کہ جب وہ مجوسیوں کے مقابلے میں آئے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خلیج فارس جو جگہ ہے نا جی، آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں، ایران کی اور سعودیہ کے درمیان جو یہ خلیج فارس، یہ چھوٹا سا سمندر ہے، جو جب اس جگہ پر پہنچے نا جی، تو اس جگہ پر پہنچ گئے تو صحابہ کرام کی جماعت جو مجاہدین تھے انہوں نے کہا کہ جناب راستے میں سمندر ہے تو اس کے لیے کشتیاں بنانی پڑیں گی. تو لو جی اس وقت وہ تو یہ تیاریاں کر کے ہی نہیں گئے تھے، نہ ان کے پاس کوئی لکڑیاں نہ کوئی اور تیاری. تو پھر انہوں نے نا اللہ سے دعا کی، کہنے لگے یا علی، یا حلیم، یا عظیم، اللہ ہم تیرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، ان کافروں تک دین اسلام کو پہنچانا ہے، اگر مان گئے ٹھیک، نہ مانے تو ہم نے بزور طاقت ان کو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. تو تیرے راستے میں نکلے ہیں، ہمارے راستے میں یہ جو سمندر کی رکاوٹ ہے اس کو ختم کر دے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گیا. اتنا کم ہو گیا کہ ہم نے سارے قافلے والے وہاں سے گزر گئے اور اتنا پانی تھا کہ صرف پاؤں گھوڑوں کے جو ہے وہ گیلے ہوئے، صرف اتنا پانی رہ گیا. اللہ نے فتح دے دی، کافروں کو شکست ہوئی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا. 2 سال تقریباً حضرت علا بن حضرمی وہاں پر مقیم رہے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں آئے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جیسے ہی انتخاب ہوا انہوں نے شروع خلافت میں ہی علا بن حضرمی کو خط لکھا کہ آپ بصرے کی طرف آ جائیں اور بصرے کے گورنر بن جائیں. تو حضرت ابو ہریرہ اور باقی صحابہ کے ساتھ علا بن حضرمی واپس وہاں سے نکلے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم راستے میں تھے تو علا بن حضرمی کو پیٹ کے اندر درد ہوئی، بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے. تو ہم ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں پر پانی نہیں تھا. کہتے ہیں کہ مجبوراً ہم نے پانی کے بغیر دفنایا اور زمین بھی ایسی تھی کہ ریتلی ریگستان کا نا، سخت زمین نہیں تھی، تو ہم نے بس ہاتھ سے ہی نا ایسے ریت پرے کر کے جسم کو دفنا دیا. کہتے ہیں کہ پھر جب ہم تھوڑا سا ہی آگے گئے تو آگے ہمیں پانی مل گیا، زمین بھی سخت مل گئی. تو ہم ساتھیوں نے سوچا کیوں نہ ہم حضرت علا بن حضرمی کی قبر کو وہاں سے شفٹ کر دیں، کیونکہ وہ ریتلا علاقہ ہے، کوئی جانور کوئی ریت کو کھود کے تو ان کی لاش کو نکال کے بے حرمتی نہ کرے. اور ویسے بھی ہم نے حضرت علا بن حضرمی کوئی میت کو غسل نہیں دیا. اس نیت سے وہ صحابہ کی جماعت واپس گئی. حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جس جگہ دفن کیا گیا تھا، جب اس جگہ کو کھودا گیا تو وہاں سے ان کی لاش ہی ملی نہیں، لاش غائب تھی.
تو پھر ایک ساتھی نے کہا کہ میں نے ان کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ یا اللہ میری لاش یعنی میری پردہ پوشی رکھنا، میری لاش کو بے حرمتی سے بچانا. تو یہ انہوں نے دعا کی تھی یا علی یا حلیم یا عظیم کہہ کے. تو واقعتاً پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی جو ہے وہ ان کی ستر پوشی رکھی، وہ جانوروں سے بھی محفوظ انسانوں سے بھی محفوظ رہے. تو یہ مختصر ان کی زندگی کا واقعات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہیں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبر کے اوپر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین.